آیت نمبر 61، آیت نمبر 61 سورہ مومن پارہ نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس رات میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا آنکھیں کھولتا، یعنی آنکھیں کھولتا، مبصر دیکھنے والا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، ضرور فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں بنتے۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے رات کا ذکر کیا کہ اس میں سکون حاصل کرو۔ گویا کہ رات کو رب ذوالجلال نے سکون حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ قرار دیا ہے، اور سکون کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو روحانی طور پر اطمینان نصیب ہو جائے۔ لہذا اگر کوئی بندہ رات کو روحانی طور پر اس کو اطمینان نہیں ہے تو یقیناً اس کو نیند بھی ٹھیک نہیں آئے گی، اس کا دل بے چین رہے گا۔ اور یہ بات میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کی تھی اس آیت کی روشنی میں، اگر کوئی بندہ سکون حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا بنیادی مرکز یہی ہے کہ اپنے دل کو صاف شفاف رکھا جائے۔ اس چیز کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اور اس کی پریکٹس نہیں کرتے، اور پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے حالات ٹھیک نہیں، میرے حالات ٹھیک نہیں، دل کا سکون نصیب نہیں ہو رہا۔ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر پاکیزگی نہیں ہے۔ کامیاب وہی ہے جس نے دل کو پاکیزہ کیا۔ تو سکون حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ وہ دل کا پاک ہونا، دل کا صاف ہونا۔ دن کو مبصر بنایا، یعنی دن کو اللہ رب العزت نے ایک نشانی کے طور پر رکھا ہے کہ جیسے ہی دن چڑھتا ہے ہم سارے کے سارے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ رات کا آنا بھی اللہ کا فضل ہے اور دن کا آنا بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بہت کم لوگ ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شکر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شکر جس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے وہ بہت ترقی کرتا ہے، اور جس کو شکر نصیب نہیں ہوتا وہ پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ہر نعمت کو دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ شیطان مردود ہوا ہے تو ناشکری کی وجہ سے مردود ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اور جو بندہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا وہ گویا کہ اس کی ناشکری کر رہا ہے۔ آپ پہ علم کی نعمت آ جائے اس کا شکریہ ادا کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے علم عطا کر دیا۔ اللہ نے آپ کو نماز کی توفیق دے دی، اس کا شکریہ ادا کریں۔ نیکیوں کا شکریہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے کہ انسان کو نیکی کی توفیق ملے تو اس کا شکریہ کیا ہے؟ تو نیکی کی توفیق ملے تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ بندے کی طبیعت میں عاجزی میں اضافہ ہو جائے۔ جس بندے کی طبیعت میں عاجزی کی طبیعت آگے بڑھ جاتی ہے اللہ اس کو اور عروج عطا فرماتا ہے، اور یہی قرآن و سنت کی تعلیمات ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ فانا تؤفکون، تو پھر کہاں تم بھٹکتے جا رہے ہو؟ جب اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہی تمام چیزوں کا مالک ہے، تو تم کہاں بھٹکتے جا رہے ہو؟ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے بھٹکنے کی وجہ کو بھی بیان کیا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت انداز ہے رب ذوالجلال کا کہ ہر چیز کو ساتھ ساتھ ہی بیان فرماتا ہے۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح بھٹکتے جا رہے یا بھٹکائے گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا جو انکار کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے
وہی اوندے گر جاتے ہیں، وہی بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ کی آیات کے انکار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں کا انکار، وہ یہ آیات ہوں یا اللہ کی باقی نشانیاں ہوں۔ اللہ کی نشانیاں اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ چاہے نباتات کی شکل میں ہوں، حیوانات کی شکل میں ہوں، تو کسی بھی حالت میں اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا نہ جائے۔ اور جھٹلانے کا وہی مطلب ہے کہ اللہ کی آیات کی ناشکری نہ کی جائے۔ اور ساتھ ہی رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بطور قرار بنایا۔ اب ٹھہری ہوئی ہے، اگر وہ لمحوں میں اس کو ہلا دے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ وہ تھوڑی سی ہلتی ہے تو مکانات گر جاتے ہیں، بندہ خود بے قابو ہو جاتا ہے، پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو زمین اگر ٹھہری ہوئی ہے تو یہ بھی اس کے کرم سے ٹھہری ہوئی ہے۔ والسماء بناءً، اور آسمان کو اس نے بطور چھت کے بنایا، مگر یہ چھت بھی قیامت کے دن گر جائے گی۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ بصورکم، اس نے تمہاری تصویر بنائی، تمہاری شکل بنائی۔ فاحسن صورکم، تو تمہاری صورتیں اس نے اچھی بنائی۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں رزق کے طور پر ستھری چیزیں عطا کی، یعنی اللہ نے ہمیں ستھری چیزیں عطا کی ہیں۔ ہم اگر گندا کرتے ہیں تو اپنی وجہ سے گندا کرتے ہیں۔ پانی تو اللہ نے ستھرا عطا کیا تھا، طیب عطا کیا تھا، پاکیزہ عطا کیا تھا۔ اگر آج پانی گندا ہوا ہے تو یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے گندا ہوا ہے۔ اعمال سے مراد اعمال باطنہ بھی ہیں اور اعمال ظاہرہ بھی ہیں، یعنی ہم نے اتنی فیکٹریاں لگا دیں، پلاسٹک کا بے دریغ استعمال، اور اس کے علاوہ کئی وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ سارا کا سارا پانی جو ہے وہ گندا ہو گیا۔ اللہ نے تو ستھری چیزیں عطا کی تھیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بڑا بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، بڑا بابرکت ہے۔ وہ ہے کہ اللہ کی ذات بابرکت ہے، اور جو اس کے ساتھ مل جائے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جائے، اللہ اس کو بھی بابرکت بنا دیتا ہے۔ والحی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ فادعوہ، بس اسی کو بلاؤ، اسی کو یاد کرو، اسی کی بندگی کرو۔ مخلصین لہ الدین، خالص اسی کے بندے بن کر، یعنی اور تمہاری عبادت میں کوئی بندہ بھی شریک نہ ہو، تمہارا عمل بھی تمہارے اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ بعض دفعہ ہمارے اپنے اعمال ہی رکاوٹ بن جاتے ہیں جب ہمارا کوئی عمل ریاکاری پہ مبنی ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی عمل کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بھول جائیں عمل کر کے کہ آپ نے کیا بھی ہے یا نہیں کیا۔ کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تو بھول جائیں کہ آپ نے حسن سلوک بھی کیا ہے۔ کسی کو کھانا کھلایا ہے تو بھول جائیں، بس اللہ نے توفیق دے دی، آپ نے کھلا دیا۔ آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا تو بھول جائیں کہ آپ نے نیکی کا کوئی کام کیا، ورنہ بعد میں آپ کو وہ شیطان جو ہے وہ مختلف انداز کے ساتھ ورگلانے کی کوشش کرے گا۔ اور الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیں، انی نہیت، مجھے تو اس بات سے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین، کہ میں بندگی کروں، عبد بنوں، پوجا کروں، کہا مانوں، تدعون من دون اللہ، کہ جو تم اللہ کے علاوہ جن کی تم بندگی کرتے ہو، مجھے تو اس بات سے روک دیا گیا ہے۔ لما جاءنی البینات من ربی، جب میرے رب کی طرف سے میری طرف واضح نشانیاں آ گئی ہیں تو پھر مجھے تمہارا نظام قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں تو صرف اللہ کی بندگی کروں، مجھے واضح نشانیاں معلوم ہو چکی ہیں، اور جب مجھے واضح نشانیاں معلوم ہو چکی ہیں تو مجھے کسی اور طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا، ان اسلم، کہ میں گردن چکا دوں، رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے سامنے۔ والذی خلقکم، وہ تمام جہانوں کا رب کون ہے کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ،
پھر پانی کی بوند سے، ثم من علقہ پھر خون کی پھٹک سے، ثم یخرجکم طفلا پھر وہ تمہیں نکالتا ہے بچہ بنا کے، ثم لتبلغوا اشدکم پھر تمہیں باقی رکھتا ہے تمہاری جوانی کی عمر تک، ثم لتکونوا شیوخا اور پھر اس لیے تمہیں باقی رکھتا ہے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ اب یہ پوری ترتیب اللہ نے بیان فرما دی ہے کہ پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر تمہیں بچہ بنا کے نکالتا ہے، اور پھر تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ تم جوانی کی حالت پہ چلے جاتے ہو، اور پھر بھی اگر باقی رکھتا ہے تو تم بوڑھے ہو جاتے ہو۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کو اٹھا لیا جاتا ہے من قبل پہلے ہی، یعنی بچپن میں اٹھا لیا جاتا ہے، اور اٹھائے سب جاؤ گے، قریب ہے کہ سب اٹھا لیے جائیں، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى اور اس لیے کہ تم مقررہ مدت تک پہنچو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور تاکہ تم کو عقل کر لو، تم کو سمجھ لو کہ اللہ کا نظام ہے، وہ کسی کو بچپن میں مار دیتا ہے اور کسی کو جوانی میں مار دیتا ہے، اور تم بڑھاپے میں پہنچ گئے تو اس کا شکریہ ادا کرو کہ اتنی عمر اس نے دے دی، اب بھی تمہیں عقل نہیں آ رہی۔ یعنی یہ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ اب تم بڑھاپے میں پہنچ گئے ہو تو وہ جو جوانی میں مرے ہیں وہ بھی تو مر گئے تھے، تو تمہیں اب بھی عقل نہیں آتی۔ اگر اللہ تمہیں جوانی میں مار دیتا تو تم کیا کرتے، بچپن میں ہی مار دیتا تو تم کیا کرتے۔ تو اگر انہیں اٹھایا گیا ہے تو تمہیں بھی تو اٹھایا جائے گا نا، ابھی تمہاری باری آنے والی، یہ نہ سمجھنا کہ بچ گئے ہو، نہیں تم بھی اٹھائے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وہی ہے جو تمہیں زندہ رکھتا ہے، زندہ کرتا ہے، وَيُمِيتُ اور وہی تمہیں مارتا ہے، فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا اور جب وہ کوئی حکم فرماتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن تو وہ سوائے اس کے بس صرف یہی کہتا ہے ہو جا، فَيَكُونُ تو وہ ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ کیا اے محبوب آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، اَنَّا يُصْرَفُونَ کہاں پھرے جا رہے ہیں، اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ قرآن مقدس اس دھرتی پر اس وقت ذہن میں رکھیں، سورہ العنکبوت کے اندر اللہ نے یہ بات واضح کی ہے، قرآن مقدس اس دھرتی پر اس وقت اللہ کی ذات پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ کی ذات پر سب سے بڑی دلیل اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ زمانہ رسالت میں جتنے معجزات ہوئے ہیں، آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشموں کا جاری ہونا، یا سورج کا واپس پلٹنا، یا چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یہ اس زمانے کے لیے تھا، وہ ہو گیا، وہ انہوں نے دیکھا ہے۔ ہمارے سامنے یہ قرآن ہے۔ قرآن مقدس کے سمجھنے میں، قرآن مقدس کی ترویج میں، قرآن مقدس کی اشاعت میں، اس کو آگے بڑھانے میں جتنے لوگ بھی جتنی محنت کرتے ہیں، گویا کہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نشانی کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت میں عروج عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے یہ قرآن پڑھا نہیں جاتا، یا اس کو سمجھ نہیں پاتے تم، یا اس کے لیے تمہارے پاس محنت نہیں ہے، تو کم از کم یہ تو کرو، قرآن پڑھنے والوں سے محبت کیا کرو، قرآن پڑھنے والوں سے پیار کیا کرو، ان سے محبت کرو، ان کی باتوں کو غور سے سنو، تمہارا بھلا ہوگا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ کیا محبوب آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا، یعنی قرآن مقدس کی تکذیب کی۔ قرآن کی تکذیب اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ قرآن کے مقابلے میں آتا ہے، اللہ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ قرآن کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے اللہ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ ہم نے کئی لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی۔ بے حرمتی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کو جلا دینا، قرآن کے مقابلے میں کسی بھی شکل میں آنا۔ قرآن ذکر ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، اللہ کی یاد سے روکتا ہے؟ تو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ لہذا خود بھی قرآن پڑھیں، اور قرآن کی ترویج و اشاعت میں جتنا کردار آپ ادا کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اس سے آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔
قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے شفاعت کریں گے، تو آپ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ قرآن پڑھنے والوں سے محبت کریں؟ قیامت کے دن یہ آپ کی بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ سفارش کریں گے تو اللہ رب العزت عذاب کو بھی ٹال دیتا ہے۔ ان کی برکت کی وجہ سے، قرآن پڑھنے والوں کی برکت کی وجہ سے اللہ بستیوں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بستی پر عذاب کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر ایک آواز آتی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ وہاں پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو اتنا پیار آ جاتا ہے کہ وہ عذاب کو ہی اٹھا لیتا ہے۔ ان کی برکت کی وجہ سے اللہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ توتلی زبان کے ساتھ جو پڑھتے ہیں، حضور نے فرمایا ان کی برکت کی وجہ سے اللہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جنہوں نے کتاب اللہ کی تکذیب کی، یعنی ایک تکذیب کی شکل ہے کہ قرآن کو ویسے روکا جائے، ایک تکذیب کی شکل یہ ہے کہ اس کی اشاعت کو روکا جائے۔ حضور بھی قرآن ہی سنایا کرتے تھے نا، تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کو ہی روکنے کی مختلف کوئی تدابیر کرتے رہتے تھے۔ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور اس کی تکذیب کی جو ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا۔ ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے یہ جو روکنے والے ہیں یا تکذیب کرنے والے ہیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، عن قریب جان لیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیا بدماشی کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے۔ اللہ بتائے گا ان کو کہ میرے قرآن کی تم نے مخالفت کی، میری کتاب کی مخالفت کی، میرے احکامات کی مخالفت کی، پتہ چل جائے گا تمہیں۔ دھمکی دی ہے اللہ رب العزت نے، مرنے کے بعد ہی پتہ چل جائے گا۔ ہم نے بہت ساری ایسی روایات پڑھی ہیں، حکایات بھی پڑھی ہیں کہ جن کے اندر یہ بات واضح لفظوں میں موجود ہے کہ وہ بندہ کہ جس نے اپنے بھائی کے قرآن پڑھنے میں معاونت کی ہے، اللہ اس کی قبر کو بھی روشن فرما دیتا ہے۔ یعنی کسی کے قرآن پڑھنے میں معاونت کرنے میں، بلکہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک مقام پہ تشریف فرما ہے تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور یہ میرا بھائی آپ کے پاس مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، میرے ساتھ کام کاج نہیں کرواتا، میں سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں اور یہ آپ سے احکامات سیکھتا رہتا ہے، قرآن سیکھتا رہتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، جو اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے وہ بھی اسی کے صدقے دے رہا ہے۔ کتنا مقام ہے قرآن سے محبت کرنے والوں سے، قرآن اللہ پیار فرماتا ہے، اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اللہ رب العزت پیار سے دیکھتا ہے۔ فرشتوں نے رش کیا اس بات پہ کہ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ کتنی نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ اب کب پتہ چلے گا؟ یہ اللہ نے اس کی پھر آگے تشریح بھی کی ہے، اذ الاغلال فی اعناقہم، جب ان کے گردنوں میں توق ہوں گے اور اللہ گردنوں میں توق لگا کے ان کو کھینچ رہا ہوگا کہ تم نے قرآن کی مخالفت کی، اللہ کی آیات کی مخالفت کی تھی۔ والسلاسل، اور زنجیریں بندھی ہوں گی تمہارے ہاتھ پاؤں کو، یسحبون، اور گھسیٹے جا رہے ہو۔ اندازہ لگا ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن کی مخالفت کرنے والا دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی اور وہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے، فی الحمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق دے، قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ شیطان بڑے بڑے انداز میں انسان کو ورغلاتا ہے، بڑے بڑے انداز میں ورغلاتا ہے، لہذا ہر وقت یہ جذبہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرنی ہے، قرآن پڑھنے والوں سے پیار کرنا ہے۔ کھولتے ہوئے پانی میں، یعنی پہلے ان کے گردنوں میں توق ہوں گے، پھر اس کے بعد زنجیریں ہوں گی، پھر کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے جائیں گے، ثم فی النار یسجرون، پھر دہتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ ساری سزائیں کس کو ہیں؟ جو قرآن کی مخالفت، کتاب کی مخالفت کرتا ہے۔ لہذا کسی بھی شکل میں کتاب اللہ کی مخالفت نہ کریں، نہ کتاب اللہ پڑھنے والوں کی مخالفت کریں۔ اور پھر کہا جائے گا ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، بتاؤ کہاں تھے تم شریک بناتے تھے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ قالوا دلوا، یہ آخری آیات ہیں، قالوا دلوا عنا، وہ کہیں گے ہم سے گم ہو گئے۔ کون گم ہو گئے؟ کہ جو ہم نے گمان کیے ہوئے تھے اپنے ذہنوں میں وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ ہم تو سمجھتے تھے ہم بہت بڑی چیز ہیں، یہاں تو سارا مسئلہ ہی کچھ اور ہے، یہاں پر تو چیز وہ بنا جس نے قرآن سے محبت کی۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا،
بلکہ ہم اس سے پہلے تو کسی چیز کو پوچھتے بھی نہ تھے. کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں عذاب پتہ ہے کیوں آیا ہے؟ اس لیے آیا ہے کہ تم زمین کے اندر بغیر حق کے اترایا کرتے تھے. اگر یعنی اترایا کرتے تھے، بغیر حق کے اترایا کرتے تھے، ظلم کر کے اترایا کرتے تھے، زیادتیاں کر کے اترایا کرتے تھے. فَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور یہ اس چیز کا بدلہ ہے کہ تم اکڑ کے چلا کرتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم، اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں. خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہو. فبئس مثوى المتکبرین، تو اللہ فرماتا ہے تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے کہ ان کو توق ڈالے جائیں گے، پھر زنجیریں ڈالی جائیں گی، پھر گرم پانی میں ڈالا جائے گا، پھر وہاں پر دہتے ہوئے انگاروں پہ وہاں پر پھیرا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، کتاب اللہ پڑھنے والوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو قرآن سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.